کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ یہ کویت کے ایک مشہور قاری قرآن ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر امریکہ کی حمایت میں وائٹ ہاؤس کا ایک جملہ لکھا جس میں کہا گیا کہ اب ٹرمپ ایران پر جہنم کے دروازوں کو کھولے گا۔ تعجب کی بات ہے کہ قرآن پڑھنے والا امریکہ کی حمایت میں کھڑا ہے، ظالم کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ قرآن پڑھنے والا ایسی باتیں کر رہا ہے تو مجھے فوراً نبی کریم کی ایک حدیث یاد آئی جس میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ۔ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن مجید ان پر لعنت کرتا ہے، اور ہم نبی کریم کی اس حدیث کو اپنی آنکھوں سے سچا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالم کے خلاف رہو اور مظلومین کے ساتھ رہو، لیکن اگر کوئی قرآن پڑھنے والا ظالم کے ساتھ ہو، مظلومین کے خلاف ہو، تو قرآن مجید اس پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ حق کے ساتھ رہو، باطل کے خلاف رہو، لیکن اگر قرآن پڑھنے والا ایسا ہو کہ باطل کے ساتھ ہو، حق کے خلاف ہو، تو پھر قرآن مجید اس پر لعنت کرتا ہے۔ اور آپ تعجب نہ کیجئے گا کہ قرآن پڑھنے والا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا آیا ہے۔ مولا حسین کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے، جو لوگ یزید کے ساتھ تھے، ان میں کتنے سارے ایسے افراد تھے کہ جو قاری قرآن تھے، حافظان قرآن تھے، مگر پھر بھی مولا حسین کے قاتلوں میں تھے، مولا حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ جو قرآن مجید کو پڑھانے والے ہیں اگر ان کو نہ مانا جائے تو پھر قرآن مجید نہ سمجھ میں آتا ہے نہ فائدہ دیتا ہے، بلکہ قرآن مجید الٹا لعنت کرتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھانے والے کون ہیں۔ اب یہ کریم نے کہا تھا، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ میرے اہل بیت اور قرآن کو، دونوں کو ایک ساتھ تھامے رکھیں۔ صرف قرآن پڑھیے نہیں، بلکہ قرآن کے پڑھانے والوں کو بھی مانیے تاکہ قرآن سمجھ میں آ سکے۔